أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين وملجأ الشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأطهرين المطهرين المطهرين والكهف الحصين والغياث المستر المستقيم، لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم، خصوصا قاتلي وغاصبي فاطمة الزهراء ومحسن عليهم السلام إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الشافعي: أنا عبد لفتى أنزل فيه هل أتى إلى متى أكتمه إلى متى. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک نئے انداز سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. زیادہ تر آیت کو انتخاب کیا جاتا ہے عنوان کلام کے طور پر، یا پیغمبر کی حدیث یا کسی امام کی حدیث، مگر میں نے امام شافعی جو ہمارے نہیں ہیں ان کے ہیں مگر ہمارے حق میں بات کہی ہے. ان کے ہیں ہمارے حق میں بات کہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بھی ایام فاطمیہ کا ہے. اس حوالے سے بھی اس میں جو بات آئی ہے وہ کہ فرماتے ہیں امام شافعی: انا عبد لفتى، میں اس جوان کا غلام ہوں جس کے بارے میں سورہ حل اتی نازل ہوا. میں اس شخص کا غلام ہوں، اس جوان کا غلام ہوں کہ جس کے بارے میں سورہ حل اتی نازل ہوا. الی متی اکتمہ، کب تک چھپائے رکھوں اس راز کو، کب تک چھپائے رکھوں اس راز کو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. یہ تو انہوں نے لفتہ کہہ کے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر چونکہ صرف حضرت علی ہی کے لیے سورہ نازل نہیں ہوا بلکہ اس سورے میں شامل بی بی فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، فضہ بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی صرف اپنی اس غلامی کا اعلان نہیں کر رہے ہیں کہ صرف علی کے غلام ہیں، نہیں، وہ یہ بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں حل اتی کے ذریعے سے کہ ہم فاطمہ زہرا کے بھی غلام ہیں، ہم حسن کے بھی غلام ہیں، ہم حسین کے بھی غلام ہیں، حتیٰ ہم فضہ کے بھی غلام ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ امام شافعی نے کمال ہی کر دیا. امام شافعی وہ کہہ گئے، نصیریوں کو تو بیچاروں کو بہت برا کہا جاتا ہے، بدنام ہو گئے نصیری، مگر جو شافعی کہہ گئے وہ غور کرنے کی چیز ہے. مات الشافعی لم یدر علی ربہ ام ربہ اللہ.
جو علی کو حق نہ سمجھیں ان کے حلق سے ایسی مجلسیں نہیں اترتی. اس طرح کی مجلسیں سن کر وہ بے بس ہو جاتے ہیں. یہ ان کی بے بسی ہے، یہ ان کی بے بسی ہے کہ وہ کبھی ان کی زبان پر ملنگ آتا ہے، کبھی اخباری آتا ہے. اگر علی کو حق سمجھتے ہوتے تو ایسے ذاکر کو مولائی کہتے، ملنگ نہ کہتے، اخباری نہ کہتے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو فرما رہے مات شافعی مرتے مر گیا، لیکن یہ سمجھ نہ سکا کہ علی اس کا رب ہے یا وہ اس کا رب ہے. اب آپ غور کیجئے، یعنی اپنے وقت آخر کی بات کر رہے ہیں کہ مرتے مر گیا، مگر وہ پہچان نہ سکا. اب شافعی تو یہ کہہ کے مر گئے، اب کون پوچھے کہ علی کی عبادت کی یا خدا کی عبادت کی. تو عزیزان گرامی، اب جب بات انہی کی آ گئی ہے اور حلطہ کا انہوں نے اپنے کو گویا غلام کہا ہے، تو ایک اور ان کا وہ شعر ہے بہت ہی اہم ہے. ایک بات، ایک حدیث ہماری بہت سے لوگوں کو مولا کی نہیں سمجھ میں آتی کہ حب علی ابن ابی طالب تأکل الذنوب کما تأکل نار الحطب. یہ بہت سے لوگوں کی حلق سے نہیں اترتی کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. یہ نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کی. یہ ہمارے اپنے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا. اب ذرا شافعی سے سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. دیکھیے کمال کا ادب ہے، کمال کی فصاحت ہے، کمال کی بلاغت ہے. ایک ہی لفظ ہے، تین طریقے سے استعمال کر دیا. کبھی جنہ کہا، کبھی جنہ کہا، کبھی جنت کہا. اب آپ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کی محبت گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ علی حبہ جنہ، علی کی محبت سپر ہے، علی کی محبت سپر ہے. علی حبہ جنہ، سپر کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ میدان جنگ میں استعمال ہوتی ہے. سپر کا کام ہوتا ہے ادھر سے تیر چلے سپر روک لے، ادھر سے نیزے چلے سپر روک لے، ادھر سے تلوار چلے سپر روک لے. انسان اپنے کو بچاتا ہے سپر کے ذریعے. فرماتے ہیں علی کی محبت سپر ہے، علی کی محبت سپر ہے. تو دیکھیے گناہ آ ہی نہیں سکتے، آ ہی نہیں سکتے، اور اگر آ جائیں تو ختم ہو جاتے ہیں علی کی محبت کی وجہ سے. تو اب جب آپ کے دل میں علی کی محبت ہے، گویا علی حبہ جنہ، علی کی محبت سپر ہے. جب یہ سپر آپ کے پاس ہے، ادھر سے جھوٹ کے تیر چلے رک گئے، گناہ ہوا ہی نہیں. غیبت کے تیر چلے رک گئے، شرک کا تیر چلا رک گیا، کفر کا تیر چلا رک گیا، سارے تیر آ کے رک گئے. تو اب جب آپ تک وہ گناہ پہنچے ہی نہیں، اب اگر کسی بد امانی کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو گیا تو وہ علی کی محبت اس کو ختم کر دے گی. صلوات پڑھیں بر محمد وال. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. دیکھیے قاسم کے معنی بھی جنت کے ہیں اور قسیم کے بھی معنی جنت کے ہیں. علماء ہیں، طلباء ہیں. قسیم بھی
بانٹنے والے کو کہتے ہیں اور قاسم بھی بانٹنے والے کو کہتے ہیں، لیکن قاسم عام بانٹنے والا اس سے کبھی کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن قسیم خاص بانٹنے والا کہ جب وہ بانٹے گا تو رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب وہ بانٹتے تھے، حضرت علی علیہ السلام کا جنگ میں کمال یہ تھا، یا سر سے بالکل وار کرتے تھے 2 برابر ہو کے گرتا تھا، یا کمر سے وار کرتے تھے، دونوں ہی دھڑوں کو تولا گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو سر سے وار ہوتا تھا تو ایک دھڑ ادھر ایک دھڑ ادھر، اور اگر جب کمر سے وار کرتے تھے تو اوپر کا حصہ الگ نیچے کا حصہ الگ۔ جب دونوں کو تولا گیا، یہ مولا علی کا کمال تھا، تو ذرہ برابر بھی رتی برابر بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ تو جو قاتل عدل سے کرتا ہو، جو قتل عدل سے کرتا ہو تو اس کی حکومت کتنی عادلانہ ہوگی۔ اسی لیے فرمایا انا قتیل العدل، میں عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو قصیب النار والجنہ، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں وصی و مصطفیٰ حقا۔ زمانہ چوتھا مانے یا نہ مانے، آج تو نہیں مانتے لوگ، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وصی و مصطفیٰ حقا، واقعی اگر کوئی ہے تو حضرت علی وصی مصطفیٰ ہیں، امام الانس والجنہ، جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان سب چیزوں پہ غور کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جیسے امام شافعی ہیں، یا اور 3 امام گزرے، امام ابو حنیفہ، ایک امام مالک اور امام احمد ابن حنبل، یہ 4 ہیں۔ ہم نے جب ان کی سوانح پڑھی تو ہم نے کوئی بھی چیپٹر ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں بغض علی نظر آئے، لیکن ہم نے شیعوں کی بہت سی کتابوں میں، شیعہ، میں سچ عرض کر رہا ہوں، بعض شیعہ علماء کی کتابوں میں بغض علی کو دیکھ لیا، ان کے کیریکٹر میں بھی کہیں نہ کہیں بغض علی نظر آنے لگا۔ لیکن یہ جو 4 امام ہیں، میں بہت ہی ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں اسٹڈی کی روشنی میں اپنی، کہ یہ جو 4 امام ان کے تھے، انہوں نے کبھی انگشت نمائی نہیں کی کسی بھی اہل بیت کی فرد پر۔ پوری تاریخ ان کی گواہ ہے، پوری سوانح ان کی گواہ ہے، پورا لٹریچر موجود ہے اس کے اوپر کہ کہیں بھی انہی نے مخالفت نہیں کی۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کے چاہنے والے نہیں مانتے مولا کو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیوں نہیں مانتے، کیسے ہو گیا، یہ ایک الگ چیز ہے، مگر یہ سب بہت مانتے تھے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو حکم دیتے تھے کہ دیکھو، جب تم قرآن کی تفسیر کرنا تو اپنی طرف سے کوئی بات اضافہ نہ کرنا، جب یہ دیکھ لینا کہ حضرت علی کا قول موجود ہے تو تفسیر کے طور پر مولا علی کا قول لکھ دینا۔ یہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، یعنی علی کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ آپ تفسیر کیسے کرتے ہیں؟ کہا مجھے کیا معلوم تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے، میں کیا جانوں کہ ناسخ کیا ہے، موثق کیا ہے، میں کیا جانوں کون سی آیت کب نازل ہوئی، کیا معنی ہے، میں تو دیکھتا ہوں اپنے مولا کا قول دیکھتا ہوں اور جو ان کا قول ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہوں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے امام احمد ابن حنبل، یہ بھی مولا علی کے چاہنے والے بلکہ تھے نہیں، بعد میں ہوئے۔ کس وقت ہوئے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنے باپ کے پاس آئے، کہا بابا ہمیں صحابیوں کے نام کچھ چاہیے ہیں آپ سے۔
جو شروع میں صحابی تھے رسول کے، ان کے آپ نام لکھ دیجئے، لکھوا دیجئے۔ کہا لکھو بیٹا، لکھو بیٹا۔ اب لکھنا شروع کیا انہوں نے، فلاں فلاں فلاں، یہاں تک کہ 20-25 نام باپ نے، حنبل نے اپنے بیٹے کو لکھوائے۔ جب لکھوا دیے تو قلم روک لیا بیٹے نے، کہا بابا حد ہو گئی دشمنی علی کی، صحابیوں کے اتنے نام آپ نے لکھوائے لیکن کہیں پر بھی آپ نے علی کا نام نہیں لکھوایا۔ تو باپ نے غصے میں کہا بیٹا تم نے صحابیوں کے نام پوچھے تھے، صحابیوں کے نام پوچھے تھے، ہم نے صحابیوں کے نام بتا دیے، یہ بتاؤ کہ تم نے علی کو صحابی کب سے سمجھ لیا؟ اب وہ فضائل بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول فرماتے تھے یا علی نفسو کا نفسی، یا علی لحمو کا لحمی، یا علی دمو کا دمی۔ علی تمہارا نفس میرا نفس ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ تو علی نفس رسول ہے، علی صحابی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ سب مانتے تھے لیکن اب نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ چوتھا مانتے ہیں، لیکن پہلے مانتے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنے دور میں دیکھا کہ یہ نہیں مانتے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس کی ولادت مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، یا جس کو ہم چاہتے ہیں ہم اس کا وہ دن جو برسی ہوتی ہے وہ مناتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، آپ نے غور کیا ہوگا جسے بھی ہم چاہتے ہیں ہم اس کی برتھ ڈے بھی مناتے ہیں اور اس کا وہ دن بھی مناتے ہیں جس دن وہ مرا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں مثلا گاندھی جی، تو گاندھی جی کا ہم وہ دن بھی مناتے ہیں جب پیدا ہوئے، جب وہ مرے وہ دن بھی مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیڈر ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں۔ بس ذرا سا غور کیجئے گا کہ 2 موقع ہیں اگر یہ چاہتے ہیں، 13 رجب اور 21 رمضان۔ 13 رجب کو آپ نے کیا ان کی مسجدوں میں کہیں بھی کوئی جشن دیکھا؟ کوئی لائٹ کا ایک بلب بھی دیکھا کہ خوشی میں لگا دیا گیا ہو؟ نہیں۔ کیا 21ویں رمضان کو کوئی غم کی علامت ان کی مسجدوں میں دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب چوتھا بھی نہیں مانتے۔ اگر کوئی نہ کوئی تو علامت ہوتی، نہ ولادت پہ کوئی علامت ہے، نہ غم کی کوئی علامت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں مانتے۔ مگر میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم جسے مانتے ہو اس کی تو مانا کرو۔ صلوات پڑھیں بر محمد وال۔ اور ہر آدمی اسی ذام میں ہے، اسی خیال میں ہے کہ نہیں ہمارا تو مذہب بہت اچھا ہے، ہم جس مذہب میں ہیں بہت اچھا، ہم ہی کو نجات ملے گی، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ کیسے جاؤ گے تم جنت میں؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ الحمدللہ کسی کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ بحثیں ہوتی ہیں فیکٹریز میں، آفیسز میں، کارخانوں میں بحث ہوتی ہے، جواب نہیں دے پاتا اگر کوئی تو سنیں، اس مجلس میں غور سے سنیں اس بات کو کہ کون سی امت بارگاہ الہی میں نجات یافتہ ہے اور جنت جائے گی۔ ہر قوم، چاہے سکھ ہوں، چاہے بودھسٹ ہوں، چاہے ہندوز ہوں، چاہے فرقے، چاہے شافعی ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے شیعہ ہوں، چاہے وہابی ہوں، چاہے جو ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، بس ہم ہی جائیں گے جنت میں، ہماری نجات ہوگی۔ سنیے کس کی نجات ہوگی، اور وہ واقعہ ہے بی بی فاطمہ جن کے بارے میں سورہ دہر کا نزول ہوا۔ بی بی فاطمہ، پہلے بی بی فاطمہ کی عظمت کو سمجھ لیجئے۔ بی بی فاطمہ کی لوگ بی بی فاطمہ کا ملان بی بی مریم سے کر دیتے ہیں، قابل افسوس ہے۔ جناب مریم کا بی بی فاطمہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ معصومہ ہیں، طاہرہ ہیں،
بطول ہیں جناب مریم، لیکن فرق ہے. بی بی فاطمہ بھی ہیں، لیکن یہ کہ فرق ہے. ذرا غور کیجیے گا ہماری اس بات پہ، فرق ہے. ایک تو اگر آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، دونوں ہی جواب موجود ہیں قرآن میں کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے بی بی فاطمہ کا بی بی مریم سے. ذرا غور کیجیے، جب آپ پڑھیں گے قرآن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب مریم جو ہیں وہ دعا کا نتیجہ ہیں. کسی نے دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے بیٹی عطا کی مریم کی صورت میں. اور حضرت فاطمہ زہرا دعا کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ عطا کا نتیجہ ہے. انا اعطیناک الکوثر. تو دعا اور عطا برابر نہیں ہو سکتی، دعا اور عطا برابر نہیں ہو سکتی، ایک بات. اور دوسری چیز یہ کہ یوں بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. بی بی مریم صاحب عصمت ہیں، معصومہ ہیں، لیکن ان کی عصمت صرف ایک قدم تک چلی اور رک گئی حضرت عیسیٰ کی صورت میں. لیکن بی بی فاطمہ کی عصمت 11 قدم چلی اور پردہ غیب میں باقی ہے. تو آپ دیکھیے بہت فرق ہے اس عصمت میں اس عصمت میں. اب آئیے مقابلہ اگر کرنا ہے تو بی بی فضہ سے کر سکتے ہیں. جناب مریم کا مقابلہ ہم کنیز فاطمہ سے کر سکتے ہیں. بہت عجیب بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کر سکتے ایسے، ایک تو یہ کہ اس حوالے سے کہ کھانا جنت سے جناب مریم کے لیے بھی آتا تھا، جناب مریم کے لیے بھی جنت سے کھانے آتے تھے. آئے جناب زکریا کے پوچھتے تھے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد جناب زکریا آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کھانے کہاں سے آئے؟ کہا جنت سے آئے، بہترین کھانے ہوتے تھے. ادھر جناب فضہ نے ایک روز رسول کی دعوت کر دی. رسول وقت مقررہ پر تشریف لے آئے. حضرت علی علیہ السلام نے استقبال کیا. کہا یا رسول اللہ، سلام و جب کلام ہوا، ویسے تو آپ کا گھر ہے مگر اس وقت آپ تشریف لائیں. کہا کہ فضہ نے دعوت کی ہے، فضہ نے دعوت کی ہے. فضہ کی طرف متوجہ ہوئے. فضہ، کیا آپ نے رسول خدا کو بلایا ہے، مہمان کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے مہمان کیا ہے. کہا آپ کو تو پتہ ہے گھر میں 4 دن سے فاقے ہیں. کہا کہ وہ دیکھیے اطمینان، کنیزی میں وہ طاقت آ گئی تھی جناب فضہ کی زبان میں. اطمینان سے کہتی ہیں کہ مولا میں جانوں، میرا رسول جانے، میرا خدا جانے. اور یہ کہہ کے مصلی پہ بیٹھ گئیں، نماز پڑھی. ابھی دعائیہ کلمات کی شروعات ہوئی تھی کہ پروردگار میں تیرے کنیز خاص کی ادنا کنیز ہوں اور میں نے تیرے حبیب کو اپنے گھر مہمان کیا ہے. ابھی یہ نہیں تھا کہ کھانے بھیج دے اور یہ کرتے، نہیں، بس یہ جملے تھے. بس جیسے ہی یہ جملے تمام ہوئے، صحن فاطمہ میں جنت کے کھانوں کی خوشبوئیں آنے لگی. آپ غور کیجیے. تو اب یہاں پر تو گویا بی بی فضہ کے لیے بھی کھانا آیا اور ادھر جناب مریم کے لیے. تو یہاں تو برابر ہے جناب فضہ اور جناب مریم، کہ ان کے لیے بھی کھانا آیا، ان کے لیے بھی کھانا آیا. اب جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں پر جناب فاطمہ سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، جناب فضہ بلند ہو جاتی ہیں کنیز فاطمہ جناب مریم سے. اور بہت ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، معاملہ قرآن کا ہے. جناب فضہ، جس وقت جناب فضہ آئی ہیں افریقہ سے بادشاہت کو چھوڑ کر اور کنیزی کے لیے آئی ہیں، اور وہ دور تھا کہ جب حکم خدا آ چکا تھا کہ غلامی اور کنیزی کو ختم کیا جائے. بڑا مشکل تھا بی بی فاطمہ کے لیے اور رسول کے لیے کہ کوئی کنیز بن کے آ رہا ہے. دنیا اعتراض کرے گی کہ یہ گھر کی کنیز بن کے آئی ہے، جبکہ حکم خدا یہ ہے کہ کنیزی کو ختم کیا جائے، غلامی کو ختم کیا جائے. تو اب بڑا مسئلہ تھا.
تو جیسے ہی بی بی فاطمہ گھر میں آئیں، پہلا فارمولہ تو یہ استعمال کیا تاکہ دنیا اعتراض نہ کرے، رسول نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی، علی نے آگے بڑھ کے کہا بہن، فاطمہ نے آگے بڑھ کے کہا بہن، حسن اور حسین نے کہا ماں۔ تو دیکھیے وہ کنیزی والا تو چیپٹر ہی ختم ہو گیا۔ اب دنیا میں یہ میسج پہنچا کہ فضہ کو رسول نے اپنی بیٹی بنایا ہے، تو اب وہ بلیم جو ہونا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک ایسا امتیاز قائم کیا بی بی فاطمہ نے جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ آج کسی کے ہاں کوئی کنیز آ جائے، کام والی آ جائے، وہ بہت مطمئن ہو جاتی ہے کہ اب تو سارے کام یہ کرے گی، اب ہم آرام سے بیٹھیں گے۔ لیکن وہاں الٹا ہے، یہ صرف جناب سیدہ کر سکتی ہیں، کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا، نہ پہلے کبھی کیا کسی نے، نہ اس کے بعد آج تک کسی نے کیا۔ کنیز بن کے آئی تو ہو تم، لیکن گھر کے سارے کام ایک دن میں کروں گی اور ایک دن تم کرو گی۔ ہے ایسی کائنات میں کوئی خاتون کے جو اس طرح کا قانون بنا دے گھر میں؟ اب آپ کو روک کے ایک یہ طے ہو گیا، یہ قانون بن گیا گھر کا کہ ایک دن کے کام سارے تم کرو گی، ایک دن کے سارے کام ہم کریں گے۔ یہ جو روٹیاں دی گئی ہیں 3 دن، دیکھیے جناب فضہ کا مرتبہ بڑھتا ہے، کس سے؟ جناب مریم سے۔ ابھی تک تو برابر تھا، کوئی مقابلہ نہیں بی بی فاطمہ کا، فضہ کا مقابلہ ہے اور فضہ بلند ہو جاتی ہے۔ 3 دن روٹیاں دی گئیں، اگر پہلے دن بی بی فضہ نے سارے کام کیے تو اس میں روٹی بھی بنائی، دوسرے دن بی بی فاطمہ نے سارے کام کیے اس میں روٹی بنائی، تیسرے دن پھر فضہ نے، ایک دن بیچ تھا نا، ایک دن تم کرو گی دوسرے دن ہم کریں گے۔ اگر بی بی فاطمہ نے پہلے دن سارے کام کیے روٹی بنائی تو دوسرے دن فضہ نے، تیسرے دن پھر بی بی فاطمہ نے۔ کم سے کم ایک دن ان 3 دنوں میں، یا زیادہ سے زیادہ 2 دن جناب فضہ نے بھی روٹی بنائی۔ اور یہ جو لینے آیا تھا یہ عام آدمی نہیں تھا، کہہ ضرور رہا تھا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں، لیکن یہ عام آدمی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ جب تفسیر دیکھی گئی تو معلوم ہوا کہ تینوں دن جبریل امین تھے جو کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے آتے تھے۔ تو یہ روٹیاں ان 3 دنوں میں اگر ایک دن بھی بی بی فضہ نے بنائی تو یہ اللہ نے ملک کے ذریعے سے جنت میں منگائی۔ وہ بی بی مریم ہیں کہ جن کے لیے جنت سے کھانے آتے ہیں، یہ بی بی فضہ ہیں جن کے ہاتھوں کی پکی روٹی پروردگار جنت میں منگاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اب وہ بات کہ جو ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ ہم جائیں گے، ہماری جنت، ہماری نجات، ساری بحث ختم۔ ہم بتا دیں کہ کون جائے گا، یہ بہت ہی اہم واقعہ تاریخ کا آپ کی خدمت میں۔ جس وقت آخر ہوا بی بی فاطمہ کا، تو بہت سی وصیتیں کی، وہ ساری وصیتیں نہیں عرض کرنا ہے۔ 2 چیزیں، ایک شیشی جس میں پانی تھا ظاہری طور پر اگرچہ وہ آنسو تھے، اور ایک صندوقچہ جس میں ایک پارچہ تھا۔ یہ 2 چیزیں آپ نے مولا علی کے حوالے کی، کہا ابو الحسن یہ دونوں چیزیں آپ قبر میں رکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن مولا علی نے پوچھا، اب یاد رکھیے گا اس بات کو، اگر معصوم سے پوچھے تو یہاں لا علمی نہیں ہوتی، غیر معصوم اگر معصوم سے پوچھ رہا ہے تو وہاں لا علمی کا اظہار ہے کہ نہیں جانتا پوچھ رہا ہے۔ لیکن اگر ایک معصوم دوسرے معصوم سے پوچھے تو اس کا مطلب لا علمی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ چاہتا ہے، ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ چاہتا ہے، تو لہذا پوچھا کہ بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو شیشی ہے اس میں خوف خدا اور باد
شہادت رسول خدا بہے ہوئے آنسو ہیں جو میں نے محفوظ کر لیے ہیں، جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا قبر میں رکھ دیجیے گا۔ اور یہ صندوقچہ جو چھوٹا سا ہے، اس میں ایک پارچہ ہے، اس کا واقعہ ہے۔ کہا کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ جب میں بیاہ کے آپ کے گھر آئی تو بابا نے آپ کی زرہ بیچ کے جو جہیز دیا تھا اس میں تمام سامان کے ساتھ صرف ایک نیا ہی لباس خرید پائے تھے میرے بابا، اور وہ نیا لباس تھا اور ایک پرانا لباس جس میں جا بجا پیون تھے۔ بہت توجہ سے سنیے گا اس بات کو، جا بجا پیون تھے۔ بس اسی کے بعد ربط بھی، 2 لباس دیے تھے میرے بابا نے، اور جب میں آپ کے یہاں بیاہ کے آئی تو میں نیا لباس عروسی پہنے ہوئی تھی۔ رات کے سناٹے میں آپ کے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، ایک سائلہ نے سوال کر لیا میرے پاس لباس نہیں ہے، مجھے لباس دے دو۔ کسی نے بھی لبیک نہیں کہی۔ میں اپنے حجرے میں تھی، میں نے اس آواز کو سنا۔ کیوں سنا آپ بھی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہم سب کی نگاہیں اور آپ کی نگاہ بھی ہمیشہ دینے کے سلسلے میں عرش پہ ہوتی ہے۔ جب عرش کا پایا ہلنے لگتا ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے، لہٰذا ہم نے وہاں سے سنا اور اس کی آواز پہ لبیک کہی، اپنے اس نئے لباس کو اتارا، تہہ کیا، تہہ کرنے کے بعد قاعدے سے اسے جا کے دے دیا، پرانا لباس پہن لیا۔ بس یہ رات گزر گئی اسی طرح سے۔ جب صبح نمودار ہوئی تو میرے بابا مجھ سے ملنے آئے۔ جب میرے بابا اے ابوالحسن مجھ سے ملنے آئے تو میرے بابا نے تعجب سے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ کہا بیٹا تم تو عروس سے نو ہو، تمہیں تو نیا لباس پہننا چاہیے تھا، یہ نیا لباس کیا ہوا؟ کہا بابا وہ تو میں نے ایک سائلہ کو دے دیا۔ کہا بیٹا وہ تو لباس عروسی تھا۔ کہا بابا آپ ہی سے تو سیکھا ہے، آپ چٹائی سے پردہ کر لیتے تھے، لباس سائل کو دے دیتے تھے۔ بابا ہم نے آپ ہی سے یہ بات سیکھی ہے۔ بس یہ گفتگو جاری تھی کہ جبریل امین نازل ہو گئے۔ جبریل امین نازل ہوئے، کہا درود و سلام ہو پیغمبر آپ پر اللہ کی طرف سے۔ آج آپ کی بیٹی نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو مانگے گی اسے دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ بی بی فاطمہ مانگے تو کیا مانگے، خاتون جنت، مالکہ جنت، ان کے بچے سرداران جوانان جنت، ان کے شوہر قاسم جنت، مانگے تو کیا مانگے، سب کچھ تو مل چکا ہے۔ بس یہ کہا کہ بابا جبریل سے کہہ دیجئے کہ خدا سے کہہ دے کہ آپ کی گناہگار امت بخشی جائے، آپ کی گناہگار امت بخشی جائے۔ بڑی فکر تھی بی بی فاطمہ کو، ہر نماز کے سجدوں میں سجدہ شکر میں دعا کرتی تھی کہ ہمارے بابا کی امت بخشی جائے، بہت فکر رہتی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، جبریل امی گئے، لوح محفوظ پہ کچھ تحریر تھا، ذہن میں محفوظ کیا، لے کے آئے، لبوں پہ جاری کیا، پیغمبر کو درود و سلام کے بعد کہ اللہ کا درود و سلام پیغمبر آپ کو، اور اس کے بعد پھر یہ پیغام جو اللہ کی طرف سے ہے وہ سنایا کہ قد غفرت لعصاۃ امتک ممن فی قلبہ محبت فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ ترجمہ سنیے گا تب آپ کو لطف آئے گا۔ کہا جبریل کیا کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر قد غفرت لعصاۃ امتک، اللہ نے آپ کی گناہگار امت کو بخش دیا، مگر ممن فی قلبہ محبت فاطمہ، مگر اس امت کو کہ جس کے دل میں بی بی فاطمہ کی محبت ہے، ان کے بچوں کی محبت ہے، ان کے شوہر کی محبت ہے، ان کے بابا کی محبت ہے۔ آپ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 5 ہی تو ہیں۔ تو اب کوئی قوم یہ نہ کہے، کوئی فرقہ یہ نہ کہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہماری نجات ہوگی جو پنجے تنی ہوگا،
جو پنجے تنی ہوگا اسی کی نجات ہوگی، وہی جنت میں جائے گا جس کے دل میں بی بی فاطمہ کی محبت ہوگی۔ اب جناب فاطمہ کہتی ہے بابا کہہ دیجئے کہ اگر یہ تحریر کر کے لے آئے، اس لیے کہ یہ بات فضا میں ہے، تحریر اگر ہو جائے پارچے جنت پر، حریر جنت پر، جبریل امین گئے جنت سے ایک پارچہ لیا حریر بحکم خدا، تحریر کیا، تحریر کر کے لا کے پیغمبر کے حوالے کیا، یہ ہدیہ اللہ کی طرف سے۔ اے ابو الحسن یہ وہی پارچہ ہے حریر کا جس پر قد غفرت لعصاۃ امتک ممن فی قلبہ محبت فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا لکھا ہے، اور یہ صندوقچے میں بند ہے، قبر میں رکھ دیجیے گا تاکہ اسی کے ذریعے ہم گنہگار امت کی بخشش کرا سکیں، ان کی شفاعت کرا سکیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ کہ جو امت کی بخشش کے لیے اتنی پریشان ہو، اسی امت نے اس کے گھر پہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی، دروازہ پہلو پہ گرا دیا، محسن کی شہادت بھی ہو گئی۔ سبب شہادت کیا تھا آپ سب جانتے ہیں، خدا قاتل زہرا پہ لعنت کرے۔ سبب شہادت جانتے ہیں؟ پسلیوں کا ٹوٹ جانا، پسلیوں کا ٹوٹ جانا، اسے کے سہارے چلنے لگی، بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں آ گئیں۔ صحبت الایام مصائب لعنہا، صحبت الایام سرنا لیالیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء و شہداء کربلا۔ پسلیاں ٹوٹی ہوئی، ایک ہاتھ ہمیشہ پسلیوں پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ ہمیشہ پسلیوں پہ ہوتا تھا، ایک ہی ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، ایک ہی ہاتھ سے جھولا جھلا رہی ہیں، ایک ہی ہاتھ سے روٹی پکا رہی ہیں، گھر کے سارے کام ایک ہی ہاتھ سے کرتی تھی۔ چنانچہ ایک روز جب آپ نماز پڑھ رہی تھی تو بی بی زینب نے دیکھ لیا کہ اماں نماز پڑھ رہی ہیں۔ اب جب نماز پڑھی تو جب رکوع کیا تو جناب فاطمہ کا ایک ہاتھ گھٹنے پہ نہیں تھا، عجب مصائب ہیں، ایک ہاتھ گھٹنے پہ نہیں تھا۔ جب سجدہ کیا تو ایک ہاتھ سجدے میں بھی نہیں تھا۔ بی بی زینب پوچھ رہی ہیں، پوچھنا بتاتا ہے کہ بی بی فاطمہ نے نہیں بتایا۔ ماں اپنے راز بتا دیتی ہے بچوں کو نا، بیٹی کو تو بتا ہی دیتی ہے، 5 برس کی بی بی زینب ہے، نہیں بتایا، تبھی تو پوچھ رہی ہیں اماں جب نماز تمام ہو گئی، اماں یہ ایک ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ جب رکوع کرتی ہیں تو ہاتھ نہیں ہوتا گھٹنے پہ، جب آپ سجدہ کرتی ہیں تو ہاتھ نہیں ہوتا، آخر یہ اماں یہ ایک ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ نہیں بتایا۔ جانتی تھی زینب برداشت نہیں کر پائے گی، ہاں اتنا جملہ ضرور کہا، اے میری بیٹی زینب آج تو کم سے کم ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہاتھ تو ہے سجدے میں، ایک ہاتھ تو رکوع پہ ہے، لیکن جب کل تو نماز پڑھے گی تیرے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوں گے، رکوع بھی دونوں ہاتھوں کے بغیر، سجدے بھی دونوں ہاتھوں۔ عزیزان گرامی، پسلیوں کا درد جب ہوتا ہے، پسلیوں کا درد جب ہوتا ہے۔ ایک ایران کا واقعہ ہے جو لوگ ادھر ادھر کا بیان کر کے پڑھ دیتے ہیں، لیکن اوریجنل واقعہ ایران کا ہے کہ ایران میں ایک مجلس ہو رہی ہے اصفہان میں، ایک وہاں کے بہت بڑے خطیب مجلس پڑھ رہے ہیں، بی بی فاطمہ کی مجلس ہے۔ مجلس اس قدر بینیاں ہوئی کہ ہر آدمی تڑپ تڑپ کے رویا، لیکن ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس کا رونا رکتا نہیں تھا، جو روئے جا رہا تھا۔ مجلس تمام ہو گئی، تبرک بڑھ گیا، زیارت ہو گئی،
دسترخوان بچھ گیا، لوگ چلے گئے، لیکن وہ روتا رہا۔ اب صرف میزبان ہے، ذاکر ہے، اور وہ رونے والا ہے۔ تو اب یہ خطیب کہتے ہیں میزبان سے کہ آئیے ذرا اس کے بعد چلیں کہ ہمارے کون سے نکتے نے اس کو اتنا رلا دیا، میرے مصائب کے کون سے جملے نے اس کو اتنا رلا دیا جو ابھی تلک یہ رو رہا ہے۔ اس کا شانہ پکڑا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، کہا یہ بتا دو کون سا ایسا جملہ تھا جو تمہیں رلا گیا، جو تم اس قدر رو رہے ہو؟ کہا کہ اب آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، دیکھیے میں پیشے سے ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، پیشے سے ہڈی کا ڈاکٹر ہوں۔ میں نے پڑھا ہے تھیوری میں کہ اگر بدن کے کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے اور پلاسٹر نہ چڑھایا جائے تو جب ہلتی ہے تب تکلیف ہوتی ہے، پلاسٹر چڑھ جاتا ہے تو تکلیف بند ہو جاتی ہے، لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے تو جب سانس لی جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے۔ ہائے بی بی فاطمہ، یہ 90 دن آپ نے کیسے برداشت کیے ہوں گے؟ تبھی تو غسل دیتے بعد صحیح میرے مولا نے چیخ کے کہا ہائے بنت رسول، یہ تکلیف چھپا لے گئی۔ بس چند جملے اور مجلس تمام ہو جائے۔ عزیزو، تبھی تو چیخے تھے میرے مولا۔ جب غسل دے رہے تھے تو ایک ہاتھ پسلی پہ تھا، ہاتھ پسلی سے ہٹتا نہیں تھا، جب ہٹا تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا۔ اب حضرت علی سے رہا نہیں گیا، جب باہر آئے تو مجمع نے پوچھا یہ آپ اس قدر چیخے کیسے؟ درمندانہ لہجے میں ایسا درد تو کبھی نہیں دیکھا۔ کہ نہ پوچھو، نہیں بتا پاؤں گا، لیکن جب چاہنے والوں نے واسطے دیے کہ زہرا کا واسطہ، حق زہرا کا واسطہ، میرے مولا نے رو کے بیان کیا بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹی رہی مگر بیان نہ کیا۔ بس مجلس تمام ہو رہی۔ عزیزو، اس کے بعد میرے مولا نے ایک رسم ایجاد کی، میں تو یہی کہوں گا اس کے بعد آج تک وہ رسم ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو جو محرم ہوتے ہیں انہیں بلایا جاتا ہے، آخری دیدار کر لو، بیٹا آؤ آخری دیدار کر لو، بیٹی آؤ، رشتہ دار آتے ہیں نا، سب آتے ہیں، بیٹا بھی آتا ہے، بیٹیاں بھی آتی ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں کہ آخری بس مجلس تمام ہو رہی ہے، آخری دیدار کر لے۔ تو میرے مولا نے گویا یہ رسم ایجاد کی، جب کفن پہنا چکے چہرے سے کفن کو ہٹا دیا، فضہ آؤ آخری دیدار کر لو، ام کلثوم آؤ آخری دیدار کر لو، حسن آؤ، حسین آؤ، اسماء آؤ، سب لوگ آئے، دیدار کر کے چلے گئے۔ اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ بس عزیزوں آخری بات، حسین نہیں آتے، حسین گوشے میں بیٹھے رہے۔ میرے مولا نے کہا کہ میرے لال تم بھی آ جاؤ آخری دیدار کر لو، سب آ کے چلے گئے۔ کہا بابا اماں سے خود پوچھ لیجئے، اماں جب تک اپنے باہوں کو نہیں بہلاتی تھی میں نہیں آتا تھا، بھئی سننا تھا۔ بندے کفن ڈھونڈے، ہاتھ بلند ہوئے، حسین چلے، سینے سے لگ گئے، جبریل نازل ہوئے، ارے قیامت آ جائے گی، حسین کو جدا کرو۔ حسین کو جدا کر لو، حسین کو جدا کیا۔ بس میرا جی کہتا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں لیکن یہ کہ جی کہتا ہے، بس یہی جملہ آخری ہے مصائب کا کہ میرے مولا نے جدا ہوتے ہوتے شاید اپنی دکھیاری ماں سے ایک وعدہ لیا ہو، اماں آج آپ نے پھیلا دیا، کل کربلا میں زخموں سے جب گھوڑے سے گروں گا اماں دامن پھیلا دینا۔ ہوا بھی یہی، کربلا میں جب حسین گرے
میرے لال، میرے لال حسین سیالم الذین ظلم ایام انتلم منغلبون۔ پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم سید الشہداء و شہداء کربلا۔ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، جہاں جہاں صاحبان ایمان ہیں ان کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کے سائے کو برقرار رکھ پروردگار، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان، انصار اور سپاہیوں میں شمار فرما۔